بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفى والسلام علی عباده الذین اصطفى اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فأزلهما الشيطان عنها فأخرجهما مما كانا فيه وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم قلنا اهبطوا منها جميعا فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون صدق الله العظيم فأزلهما الشيطان عنها فأخرجهما مما كانا فيه پس شیطان نے ان دونوں کو وہاں سے ڈگمگایا فأخرجهما مما كان فيه پس ان دونوں کو جس میں وہ عیش و عشرت کے ساتھ رہ رہے تھے وہاں سے نکال باہر کیا. فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ عَنْهَا پس شیطان نے ان دونوں کو بہکایا اور پس وہاں سے جس میں وہ عیش و عشرت میں تھے وہاں سے باہر نکال دیا. وَقُلْنَا اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ اور ہم نے کہا کہ تم سب کے سب نیچے اتر جاؤ. بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ تم ایک دوسرے کے دشمن ہو. وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ اور تمہارے لیے زمین میں ایک مدت تک ٹھہرنا طے پایا ہے. وَمَتَاعٌ اور کچھ قدرے فائدہ اٹھانا بھی طے پایا ہے. اللہ رب العزت اوپر کی آیتوں میں یہ مضمون بیان کیا ہے کہ جب آدم علیہ السلام کو کہا کہ تم دونوں کے دونوں جنت میں رہو، یعنی حضرت آدم علیہ السلام سے اور حضرت حوا سے کہا کہ جنت کے اندر دونوں کے دونوں رہو اور جہاں سے چاہو جو کچھ چاہو کھاؤ، اور
فرمایا کہ ایک درخت کے قریب نہ جانا، جو ایک درخت ہے اس کے قریب نہ جانا، ولا تقربا هذه الشجرہ، لیکن شیطان نے انہیں بہلا کر پھسلا کر کسی طرح اس درخت کے قریب لے گیا، اور اس درخت سے کچھ حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا نے کچھ کھا لیا۔ اسی کو اللہ رب العزت فرما رہے فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ عَنْهَا، بس شیطان نے ان دونوں کو ڈگمگایا۔ زلہ کے معنی آتے ہیں پھسلانا، ڈگمگانا۔ تو یہاں پر شیطان نے ہی جو ہے ان کو ڈگمگایا تھا، پھسلا کر بہلا کر یہ درخت کے قریب لے گیا، اور فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَ فِيهِ، پھر اس کے بعد شیطان اپنے مقصد میں کامیاب ہو گیا اور وہاں سے ان دونوں کو باہر نکال دی۔ یہاں پر اگرچہ اللہ رب العزت ہی نے کہا حضرت آدم علیہ السلام سے کہ جنت سے نکل جاؤ، حکم تو اللہ رب العزت ہی کا ہے، اور حضرت آدم سے کہا کہ تم یہاں سے نیچے چلے جاؤ، یعنی جنت سے باہر چلے جاؤ، حکم اللہ ہی کا ہے۔ لیکن شیطان کی طرف جو یہاں پر نسبت کی گئی کہ شیطان نے ان دونوں کو وہاں سے باہر نکالا، وہ اس لیے اللہ رب العزت نے شیطان کی طرف نسبت کی کہ سبب اصل میں شیطان ہی بنا تھا اس درخت کے قریب لے جانے کا، اس لیے شیطان کی طرف اللہ نے نسبت کر دی، اگرچہ اللہ رب العزت ہی کا حکم تھا کہ یہاں سے تم نیچے اتر جاؤ، تم سب کے سب، یعنی حضرت آدم بھی اور حضرت حوا بھی اور ابلیس بھی، تم سب کے سب یہاں سے نکل جاؤ۔ تو یہاں پر نسبت شیطان کی طرف کی ہے، اس لیے کہ سبب یہی بنا تھا۔ وَقُلْنَا اهْبِطُوا، اللہ رب العزت فرما رہے ہم نے کہا کہ تم سب کے سب نیچے اتر جاؤ، یعنی حضرت آدم سے بھی کہا، حضرت حوا سے بھی، اور ابلیس سے بھی کہا کہ تم سب کے سب نیچے اتر جاؤ۔ اور اللہ رب العزت نے ساتھ ہی ساتھ یہ بھی فرما دیا بعضکم لبعض عدو، کہ تم سب ایک دوسرے کے دشمن ہو، یعنی یہ فرما کر اللہ رب العزت نے بتلایا کہ یہ شیطان تمہارا ہمیشہ کے لیے دشمن ہے، تمہارے لیے بھی اور تمہاری اولاد کے لیے بھی ہمیشہ کا یہ دشمن ہے، یہ قیامت تک دشمنی پر اتر آئے گا، اور قیامت تک یہ دشمنی تم سے اور تمہاری اولاد سے یہ کرتا رہے گا۔ بعض نے فرمایا کہ شیطان تمہارا ہمیشہ کے لیے دشمن ہے، ایک دوسرے کے تم گویا کہ دشمن بن گئے، اور بعض نے فرمایا کہ یہاں پر حضرت آدم علیہ السلام کا آپس میں ان کی اولاد میں بھی دشمنی رہے گی، قیامت تک رہتی دنیا تک ان کی اولاد میں بھی دشمنی رہے گی۔ جتنے حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد ہے، ہم سب اولاد ہیں حضرت آدم علیہ السلام کی، تو گویا کہ اللہ رب العزت نے بتایا کہ آپس میں تمہاری اولاد بھی دشمنی رکھے گی آپس میں، اور ایسے ہو رہا، بھائی بھائی کا دشمن، بھائی بہنوں میں دشمنی، چچا بھتیجا میں دشمنی، تو یہ بتایا کہ تمہاری اولاد میں بھی یہ دشمنی ہمیشہ چلتی رہے گی۔ وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ، اور اس آیت کے ٹکڑے میں بتایا کہ تم سب کے سب زمین پر اتر جاؤ، اور ساتھ ہی ساتھ یہ بھی بتا دیا کہ زمین پر جو رہو گے تم ہمیشہ نہیں رہ پاؤ گے، وہاں پہ بھی کبھی نہ کبھی زمین سے پھر تم کو ہمارے پاس ہی لوٹ کر آنا ہے۔ ہاں، اس کے لیے
تھوڑے دن تک تم دنیا کی چیزوں سے فائدہ اٹھا سکتے ہو، لیکن پھر میرے ہی پاس تم کو آنا ہے۔ جیسے آج تم یہاں سے جا رہے ہو، پھر کچھ نہ کچھ دن کے بعد، کچھ نہ کچھ زمانے کے بعد تم سب کو، چاہے وہ انسان ہو، چاہے وہ جن ہو، چاہے وہ شیطان ہو، سب کو میرے پاس ہی لوٹ کر آنا ہے۔ تو تھوڑے دن تک ہی تم دنیا میں رہ سکو گے، مسلسل ہمیشہ نہیں رہ پاؤ گے۔ تو تھوڑے دن تک ہی تم دنیا سے فائدہ اٹھا سکتے ہو۔ یہاں پر بعض حضرات نے یہ اشکال کیا، اعتراض کیا کہ جب اللہ رب العزت نے شیطان کو آسمان سے باہر نکال دیا اور بھیج دیا، یا آپ کہہ لیجئے کہ جنت سے شیطان کو بھی نکال دیا، تو پھر یہ کہاں سے یہ حضرت آدم علیہ السلام کو بہکایا؟ اگر آسمان سے اللہ رب العزت نے ان کو اتار دیا اور کہا، جب اس نے سجدہ نہیں کیا تھا اسی وقت اس کو نکال دیا، حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے کے لیے کہا، اس نے سجدہ نہیں کیا، اسی وقت اللہ نے راندے درگاہ کیا، اپنی درگاہ سے یہاں سے بھگا دیا، زمین پر آ گیا سمجھ لیجئے۔ اب اس نے حضرت آدم کو بہکایا کیسے؟ یہ بعض نے اشکال اور اعتراض کیا۔ اس کا بالکل بے غبار جواب یہ ہے کہ یہ جو ابلیس ہے یہ جنات میں سے ہے، اور جنات کے اندر اللہ نے کچھ خصوصیتیں رکھی۔ کچھ خصوصیت یہ رکھی کہ جنات جو ہے اپنی شکل و صورت کسی بھی وقت بدل لیتا ہے۔ جنات کے اندر اللہ نے کچھ چیزیں ایسی رکھی ہے جو انسانوں میں نہیں۔ مثال کے طور پر جنات جو ہے اپنی شکل و صورت بدل کے لوگوں کے سامنے آتا ہے، اور یہ ابلیس کس میں سے تھا؟ جنات میں سے تھا۔ تو ہو سکتا ہے حضرت آدم علیہ السلام کے سامنے کسی اور شکل میں یہ آ کر بہکایا اور حضرت آدم علیہ السلام پہچان نہیں سکے۔ مثال کے طور پر جنات، یہ جو ابلیس تھا یہ جنات میں سے تھا، ہو سکتا ہے یہ سانپ کی شکل میں حضرت آدم علیہ السلام کے سامنے آ گئے ہوں اور اس کی وجہ سے بہک گئے ہوں، کیونکہ اس کے اندر کچھ خصوصیت ہے کہ یہ شکل و صورت بھی بدل لیتا ہے، یہ الگ الگ روپ میں انسانوں کے سامنے آتا۔ ہو سکتا ہے اس نے شکل و صورت بدل کر حضرت آدم کے پاس آیا ہو۔ اور بعض نے جواب دیا، بالکل بے غبار جواب یہ ہے کہ ابلیس کا، شیطان کا حضرت آدم کے پاس رہنا ضروری نہیں ہے، وہ دور میں رہ کر بھی، زمین میں رہ کر بھی وہ انسانوں کو بہکا سکتا ہے، وسوسہ ڈال سکتا ہے۔ وہ قریب رہنے کی ضرورت نہیں ہے شیطان کو، دور بھی اگر رہے گا تو انسان کے دل میں طرح طرح کی وسوسے ڈال سکتا ہے، یہ اس کے اندر خاصیت ہے۔ تو ایسے ہی ہوا ہوگا کہ دور میں رہ کر ہی، جیسے کہ حضرت اللہ رب العزت نے اس کو اپنے دربار سے بھگا دیا اور دور چلا گیا، ہو سکتا ہے کہ دور سے ہی اس نے حضرت آدم علیہ السلام کو وسوسہ ڈالا، اور وسوسہ اس طرح ڈالا کہ حضرت آدم علیہ السلام اس درخت کے پھل کو کھانے پر آمادہ ہو گئے۔ تو یہ جواب بہت مناسب لگتا ہے۔ اب اگلی آیت میں اللہ رب العزت اس چیز کو بیان کرتے ہیں، فَتَلَقَّى آدَمُ مِن رَّبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ، بس حضرت آدم علیہ السلام نے اپنے پروردگار سے کچھ الفاظ سیکھ لیے۔ بس حضرت آدم علیہ السلام نے اپنے پروردگار سے کچھ الفاظ سیکھ لیے، فتاب علیہ، پس اللہ نے ان کی توبہ قبول فرما لی۔ انہ هو التواب الرحیم، اس لیے کہ وہ بہت زیادہ
توبہ قبول کرنے والا ہے، الرحیم بہت رحم کرنے والا ہے۔ جب حضرت آدم علیہ السلام نے اس درخت کے پھل کھا لیے، اب جب پھل کھا لیے تو، اور اللہ نے ان کو منع کیا تھا، لیکن وہ حضرت آدم علیہ السلام بھول گئے، جسے نسیان بھی کہہ سکتے ہیں۔ بھولنے کی وجہ سے اس درخت کے قریب گئے اور وہ پھل کھا لیے، اور بعد نے فرمایا یہ اجتہادی غلطی ہے، فونافٹ مسٹیک جس کو کہتے ہیں، کہ اس طرح سے ان کی سوچ کی غلطی تھی کہ انہوں نے یہ سمجھ لیا کہ یہ جو منع کرنا ہے اللہ کا ایک محدود وقت تک، کہ اس وقت تک تم اس درخت کے قریب نہ جاؤ، اس کے بعد تمہارے قوہ اگر مضبوط ہو جائے تو پھر اس کے بعد جا سکتے ہو۔ اس طرح سے شیطان نے پٹی پر پلائی اور اس طرح سے بہکایا، اور حضرت آدم علیہ السلام ان کے بہکاوے میں آ گئے۔ سوچ کی غلطی تھی جس کی وجہ سے یہ کام ان سے ہو گئے، اور اس کو نسیان کہتے ہیں۔ نسیان یعنی بھولنے کی وجہ سے بھی یہ کام حضرت آدم علیہ السلام کر گئے، جو کہ گناہ میں شامل نہیں ہوتا۔ نسیان بھولنا، اس کو گناہ میں شامل نہیں کیا گیا ہے، اس کو گناہ میں شامل نہیں کیا جاتا ہے، اور کیسے بھی ہو، اس لیے کہ پیغمبر گناہوں سے پاک ہوتے ہیں، گناہوں سے معصوم ہوتے ہیں، اس لیے یہ سمجھا جائے گا کہ یہ گناہ میں شامل نہیں ہے۔ بھول کر کوئی کام کرنا یا اجتہادی کوئی غلطی ہونا یہ قابل گناہ نہیں ہے۔ اور کیونکہ انبیاء معصوم ہوا کرتے ہیں، تو جب اس طرح ہو گیا تو حضرت آدم علیہ السلام بہت پچھتائے، بہت شرمندہ ہوئے، بہت نادم ہوئے اپنی اس حرکت پر، اور پیغمبر کو اس طرح سے اللہ رب العزت تنبیہ کر رہے ہیں، کبھی اس طرح کے جملے حضرت آدم علیہ السلام سنے نہیں۔ جب اس طرح سے اللہ کی طرف سے تنبیہ ہوئی اور ڈانٹ پڑا تو بالکل حضرت آدم علیہ السلام بہت زیادہ نادم ہوئے، شرمندہ ہوئے، اپنے اس کام پر بہت افسوس کیے کہ میں نے بہت بڑا یہ جرم کیا، جبکہ جرم نہیں۔ لیکن تب بھی حضرات مفسر نظام نے فرمایا کہ یہ شایان شان انبیاء کے نہیں ہوتے، جو انہوں نے یہ کام کیا یہ کسی نبی کی شایان شان نہیں ہے کہ وہ اس طرح کے کام کرے۔ لیکن جب ایسا ہوا تو حضرت آدم علیہ السلام بہت غمزدہ ہوئے، اور کچھ ان کی زبان سے نکلتی ہی نہیں کہ اب میں کیا کروں، اب میں کیا کر سکتا ہوں۔ تو اللہ رب العزت دلوں کے حال سے پوری طرح واقف تھے۔ حضرت آدم علیہ السلام کی زبان نہیں کھلتی تھی، اب میں کیا کروں۔ تو اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کی حالت کو دیکھا، جو کہ دلوں کے بھیدوں سے پوری طرح اللہ رب العزت واقف ہے۔ دیکھتے ہی اللہ رب العزت نے حضرت آدم علیہ السلام کو کچھ الفاظ سکھلا دیے اور کہا کہ دیکھو ان الفاظ سے تم توبہ کرو، تمہاری توبہ قبول کر لیں گے۔ تو حضرت آدم علیہ السلام وہ الفاظ سیکھ لیے جو اللہ رب العزت نے سکھائے، اور انہی الفاظ سے اللہ کے سامنے توبہ استغفار کی اور گڑ گڑائے، اور اللہ رب العزت نے ان کی توبہ قبول کر لی، جس کی طرف فتاب علیک یہ لفظ اشارہ کر رہا کہ اللہ نے ان کی توبہ قبول فرما لی۔ وہ الفاظ کیا ہے جو اللہ نے سکھلائے حضرت آدم علیہ السلام کو؟ قرآن کریم ہی کی آیت میں ہے وَقَاسَمَهُمَا إِنِّي لَكُمَا لَمِنَ النَّاصِحِينَ۔ شیطان جو ان دونوں کو قسمیں کھا کھا کر بہکا رہا تھا کہ دیکھو اے آدم حوا، میں قسم کھا رہا ہوں، میں جو بات کہہ رہا ہوں یہ تمہارے لیے خیر خواہ ہے، اس طرح سے قسم کھا کر ان دونوں کو بہکایا، اور بہکانے کی وجہ سے یہ کام کر گئے۔ جب شرمندہ ہوئے تو اللہ نے الفاظ سکھائے۔ وہ الفاظ کیا تھے کہ اس طرح سے دعا کرو میرے سامنے، گڑ گڑاؤ، میں تمہاری دعا قبول کروں گا، تمہاری توبہ قبول کروں گا۔ وہ الفاظ یہ ہے ربنا ظلمنا انفسنا،
اے ہمارے پروردگار ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا، ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا، اور اگر آپ ہمیں معاف نہیں کریں گے، وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا، اور ہم پر آپ رحم نہیں کریں گے اللہ، ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، پھر ہم دونوں کے دونوں برباد ہو جائیں گے۔ اس طرح کے الفاظ اللہ نے سکھائے اور حضرت آدم علیہ السلام نے اس طرح سے توبہ کی، اللہ نے ان کی توبہ قبول فرما لی، فتاب علیہ انہ هو التواب الرحیم، اس لیے کہ وہ بہت زیادہ توبہ قبول کرنے والے ہیں، بڑے رحم کرنے والے ہیں۔ اب یہاں سے ایک بات سمجھنا یہ ہے کہ توبہ کرنے کے لیے کوئی الفاظ ضروری نہیں ہے کہ انہی الفاظوں میں توبہ کریں گے تو توبہ قبول ہوگی، ضروری نہیں ہے۔ آپ کسی بھی الفاظ سے اللہ کے سامنے گڑ گڑائیے، توبہ کیجئے، توبہ قبول ہو جائیں گی، توبہ قبول کر لیں گے اللہ رب العزت۔ لیکن یہ الفاظ اللہ کے سکھلائے ہوئے حضرت آدم علیہ السلام کو، ان الفاظوں سے اگر کسی نے توبہ کی ہے اور کرے گا تو امید ہے کہ اس کی توبہ ضرور جلدی اللہ رب العزت قبول کر لیں گے۔ تو کتنی اہم دعا ہے جو سکھلائی گئی ہے، ربنا ظلمنا، اے پروردگار عالم، اے ہمارے پروردگار ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا ہے، ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا، اور اگر آپ ہماری مغفرت نہیں کریں گے، آپ ہمیں معاف نہیں کریں گے، وَتَرْحَمْنَا، اور آپ ہم پر رحم نہیں کریں گے تو ہم برباد ہو جائیں گے۔ یہ یعنی نقصان اٹھانے والوں سے ہو جائیں گے۔ تو اس طرح سے دعا اور توبہ کرنے سے اللہ رب العزت جلد قبول کر لیتے ہیں۔ تو اس طرح سے دعا کی اور دعا قبول ہو گئی، پھر اللہ رب العزت اگلی آیت میں بتائیں گے کہ اب جو ہے اللہ رب العزت کہیں گے اب تم یہاں پر نہیں رہ سکتے، اے آدم، اے حوا، اب تم جنت میں نہیں رہ سکتے، جنت میں اب تم نہیں رہ سکتے، اس لیے کہ تم نے یہ غلطی کی، تم سے یہ لغزش ہوئی، اب یہاں پر نہیں رہ سکتے۔ اب اگلی آیت میں اللہ رب العزت وہاں سے حضرت آدم علیہ السلام کو زمین پر بھیجیں گے۔ اب اس کی مضمون کی طرف اگلی آیت میں اللہ رب العزت اشارہ کریں گے، قُلْنَا اهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا، آگے اللہ رب العزت اس مضمون کو بیان کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ رب العزت ہمیں ہر قسم کی لغزشوں سے، ہر قسم کی کوتاہیوں سے، ہر قسم کی غلطیوں سے اللہ رب العزت ہماری پوری حفاظت فرمائے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت، ونستغفرک ونتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین۔